السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ المومنون کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 6واں مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے زندگی کے مراحل۔ 3 نکات ہیں جی۔ پہلا نکتہ آیت نمبر 15 میں سے، موت ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ موت لازم ہے۔ اس سے پیچھے بات آ رہی تھی انسان کی تخلیق کیسی ہوئی، اور اللہ سب سے احسن الخالقین ہے جس نے پیدا کیا۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر تم نے لازماً مرنا ہے۔ لمیتون، پھر موت آنی آنی ہے۔ اس سے فرار ناممکن ہے۔ نہ زندگی اختیار سے تھی، نہ موت سے فرار ممکن ہے۔ کہ آپ میں سے میں کوئی زندگی مرضی سے آئے ہیں، مرضی سے پیدا ہوئے۔ کسی نے پوچھا ہم سے پیدا ہوتے وقت، یا ہم سے کسی نے رائے لی ہے اس چیز پہ، نہ مرضی سے۔ پھر آج تک کسی کو دیکھا ہے کہ جو مرا نہ ہو، جہاں وفات نہ آئی ہو، جو نہ ہوا ہو۔ تو یہ 3 کام لازمی ہیں۔ تو پہلے، اس سے پہلے ایک حالت میں تھے ہم، تو اس کے بعد اللہ نے پیدائش کی، اس کے بعد موت ہے، اور اس کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور یہ 3 لازمی کام ہیں۔ تو اس میں پھر 15 و 16 میں یہی آ رہا ہے، روزے کی عمل دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے، ایسے ہی دوبارہ پھر لازمی پیدا کرے گا۔ کہ یہ سورہ کاف ہے 18 نمبر، اس کی میں ہے کہ جی اول امراتی، جیسے پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے ویسے دوسری دفعہ بھی پیدا ہو گئے۔ تو یہ لازمی ہے، اس میں سے کوئی گنجائش، کوئی کچھ نہیں ہے۔ باقی جو موت کی ہے تو کلو نفس ذائقۃ الموت، میں سورہ عنکبوت ہے 29 نمبر، اس کی آیت نمبر 57 ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم نے ہماری طرف آنا ہے۔ اور پھر آنے کے بعد کیا ہونا ہے، پھر جنہوں نے نیک کام کیا، آمنوا وعملوا الصالحات، ہم ان کو جگہ دیں گے جنت میں، اور پھر اس میں نہریں، اور یہ کچھ ہونا ہے۔ اور وجہ کیا ہے، انہوں نے صبر کیا اور رب پر بھروسہ کیا۔ تو یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے۔ لیکن موت لازم ہے، موت لازم ہے، اور موت سے کسی کو مفر نہیں، کسی کو نہیں۔ جتنے نبی تھے، جتنے تھے، سب کو وفات پا گئے، سارے چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن نے یہی بار بار چیز کہی ہے۔ سورہ زمر ہے 39 نمبر، اس کی آیت نمبر ہے 30، کہ انکا میت و انہم میتون، کہ آپ نے بھی مرنا ہے اور دوسروں نے بھی مرنا ہے جو یہ بڑی باتیں بناتے ہیں۔ تو ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی پیدا کی گئی۔ اب یہ ساری کائنات پیدا کی، جب ان کو وفات آ گئی تو پھر باقی کائنات میں اور ان سے کون ہے؟ سب سے بعض خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، تو ان کو موت آ گئی تو باقی کن کو نہیں؟ تو سب کے لیے موت لازم ہے یہ۔ اور یہی بات سورہ رعد 13 نمبر، اس کی آیت نمبر 40 میں ہے، اگر ہم تجھ کو دکھلا دیں جو وعدہ تم سے کیا ہے، یا تجھ کو اور نہ تفوع یا نہ کر، یا تجھے وفات دے دے، تجھے اٹھا لیں، تیرا کام صرف بات پہنچا دینا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ جو کچھ اللہ نے وعدے کیے ہیں یہ پورے کرنے، یہ آپ کی وفات سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور وفات کے بعد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی بات سورہ آل عمران ہے 3 نمبر، اس کی آیت 144 میں، کہ وہاں محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول، اللہ نے یہاں نام لے کے کہا ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں جو ریفرنس ہے وہاں نام نہیں تھا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے ہی بہت سے رسول گزر چکے، اگر وہ مر گئے تو یا مارے گئے تو پھر کیا تم الٹا پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور یہی آیت ہے 144 نمبر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، بڑا کچھ ہے، بڑے جلال میں آ گئے۔ انہوں نے کہا جو کوئی کہے گا آپ کی وفات ہو گئی ہے میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو پھر حضرت ابوبکر نے یہ آیت سنائی انہیں، کہ کیا ہے، کہ پھر تم پلٹ جاؤ گے اس سے۔ ہر ایک کو موت آنی ہے، یہ ریفرنس میں نے اس لیے دی ہے کہ کسی کا نہیں۔ اور آپ کے سامنے ساری دنیا کے اتنے جابر، اتنے حاکم حکمران آئے، دنیا کو فتح کر لی، باقی کچھ کر لیا، لیکن کیا کوئی موت سے بچ سکا؟ صحیح لفظ کہتے ہیں، انتقال بھی کہتے ہیں۔ تو انسان ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہو جاتا ہے، یہ اس لیے سے وفات ہو گیا، زندگی اس کی پوری ہوگی، لیکن انتقال بدل گیا۔ اور سائنس بھی کہتی ہے کہ مادہ فنا نہیں ہو سکتا، اپنی حالتیں بدلتا ہے۔ تو انسان ایک حالت سے اب عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلا گیا۔ تو اقبال نے اسی پہ کیا خوب کہا ہے، غافل اس کو سمجھے ہیں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی۔ تو اب یہ جو زندگی کی شام ہو گئی ہے، تو یہ ایک نئی صبح چل رہی ہے جس زندگی کو دوام ہے۔ قبر کی زندگی وہ کتنے ہزاروں سال ہے، پتہ نہیں کب تک ہے، اس کے بعد پھر آخرت، وہاں بھی لمبی سلسلہ۔ تو ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی، تو یہ زندگی کی شام جلدی آ جانی ہے۔ یہ زندگی کی یہ جلدی آ جانی ہے۔ کہنا شام پہ ہی بن شام محمد کر جاتی ہے ڈرنا، تو شام کسی وقت پڑ جانی ہے، تو اس وقت واپس جاتے ہوئے ڈر لگنا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ کر لے۔ تو پھر تیسرا نقطہ آیت نمبر 80 میں سے، کہ دن سے رات، رات سے دن کی طرح زندگی سے موت اور موت سے زندگی نکلے گی۔ اس میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے۔
اور رات کا دن کا آنا جانا تم کیا سمجھتے نہیں ہو؟ کوئی عقل نہیں کہ افلا تعقلون، کوئی پھر عقل نہیں کرتے، کوئی غور نہیں کرتے۔ تو زندگی اور موت بالکل رات اور دن کی طرح ہے۔ یہ رات روز آپ کے سامنے نکلتی ہے دن میں سے، اور دن میں سے رات نکلتی ہے، رات سے دن نکلتا ہے، روز آ جا رہے ہیں، لیکن معمول کی کاروائی ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کا بھی یہی معمول ہے کہ یہ زندگی سے موت ہے اور موت سے ایک اور زندگی آنی ہے، لیکن چونکہ وہ دیکھی کس نے نہیں، اور جو وہاں پہنچ گئے وہ بتا نہیں سکتے، اس لیے انسان انکار کرتا ہے، تو ایک سے دوسری چیز نکلتی رہتی ہے۔ یہ بالکل اللہ نے ایک خود ذکار نظام بنا دیا جو چلتا رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے اور پھر پیش ہونا ہے، اور پیش ہو کے سارا حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ بڑا کلیئر ہے، یہ بھی جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں بتایا، تو یہ کہ پھر پیشی ہونی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔